حل ادا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دے داماد حضرت مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد پیر علی فرماندے لتفترقن هذه الامه على مشتتالک ادلها واشرها الطائیۃ الینا. یہ اپنا فرمان نہیں ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہاں مصطفیٰ کریم دی امت بڑے فرقے بٹ جائے گی پر ایک سب تو پیدا ہوئے گا. کیڑا؟ فرمایا جڑا میری محبت کا دعویٰ کرے گا پر ابو بکر کا دشمن ہوئے گا. بالکل جناب، میں علماء کی موجودگی انہیں ایک سیکنڈ باروں گھنٹے کتاب آ جائے گی انہیں تمہارے سامنے رکھ دیا گا. ادھار نہیں، مولا کائنات نے فرمایا سب تو پہلا فرقہ کیڑا؟ فرمایا جڑا بظاہر میری محبت کا دعویٰ کرے گا مگر صدیق و فاروق کا دشمن ہوگا. تے علی پاک پھر جنتی جماعت آل سنت دے دی کوئی علامت بھی ہے وے ہن علی پاک جڑی علامت تسی او دے چپ نہیں رہنا. علی پاک نے فرمایا بھئی اس جنتی جماعت دی علامت ہے او یار غار دے نوکر بھی ہون گے، حیدر کرار دے نوکر بھی ہون گے. دوسری خاص بات یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، متقی ہیں، عادل ہیں. اپنے کلوں بھی گل نہ کر رہے. ایک اور سے ایک کالونی میں تقریر کردہ پہ تو میرا طبقہ بہت جوان توجہ نہ فرمائے گا. صحابہ والے بیت تاریخی شخصیات نہیں ہیں. میں کی کیا ہدیت سارے بول لو. صحابہ والے بیت شاباش تاریخی شخصیات نہیں ہے. داتا صاحب نو پڑھ دیتے تاریخ، خواجہ صاحب نو پڑھ دیتے تاریخ، فقیہ اعظم پاک نو پڑھ دیتے تاریخ، شمس الفقہاء نو پڑھ دیتے تاریخ. یہ مطلب یہ ہے تاریخی شخصیات پر صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اہل بیت قرآنی شخصیات ہیں. اور میرے جملے سے وزن ہوئے بولی پتر تاریخ دی اوقات ہی کوئی نہیں قرآن دے سامنے. کیوں؟ جب صحابہ کی عظمت بیان کرنی پڑے گی تو ہمیں قرآن پکڑنا پڑے گا. اہل بیت کی عظمت بیان کرنی پڑے گی تو قرآن پکڑنا پڑے گا. کیا ہم صحابہ والے بیت کی عظمت بیان کرنے کے لیے کسی بازاری ساکر کے محتاج نہیں ہے؟ رب کا قرآن کافی ہے جو صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتا ہے، اہل بیت کی عظمت بھی بیان کرتا ہے. کیا بات ہے. اچھا جی 16 تو بعد پھر سمجھ گئے 15 منٹ کا تو ساڑی کر لیں صابر بھائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھائی اہل سنت کہ ایک بھی گل ہوئی جتنے بیٹھا ہو دینا یہ بھی ٹھیک آندا نہیں. حضرت امام ربانی سبحان اللہ، مجدد رفسانی کیا سونی حسین گل آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ہر محبت کی حدود و قیود اور شرائط ہے. مکتوبات شریف ہے شرائط ہے. رب سے محبت، رسول اللہ سے محبت، صحابہ سے محبت، آل بیت سے محبت، حدود میں، شرائط میں. اگر کوئی بندہ میرے نبی سے محبت کرے اور دعویٰ یہ کرے کہ میرے رسول خدا ہے، کافر ہو جائے گا. پھر پیانا اگر کوئی صحابہ سے محبت کرے اور یہ کہ صحابہ نبی ہے، کی ہو جائے گا؟ کافر. اگر کوئی آل بیت سے محبت کرے، پیر علی پر حضور خود فرمایا سی 2 بندے تیرے پر بیڑا گرک کر بیٹھ گئے، ایک تیرے بغض ہے، ایک تیری محبت دے غلب ہے. یہ تو مطلب غلب بھی کفر کی طرف لے جائے گا، بغض بھی تباہی کی طرف لے جائے گا. فرمایا علی پاک کا محبت کرنا تو پھر ترازو والے سنت کا چنگا. جو بندے علی پاک کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علی معصوم ہے، یہ اہل سنت کا طرز نہیں ہے. کیا بات ہے. علی صحابہ سے حضرت ابو بکر سے افضل ہے، یہ اہل سنت کا طرز نہیں ہے. علی پاک تمام نبیوں سے افضل ہے، یہ اہل سنت کا طرز نہیں ہے. علی پاک نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، یہ اہل سنت کا طرز نہیں ہے. اگر علی کو ولایت نہ ملتی تو نبی کو نبوت نہ ملتی، یہ اہل سنت کا طرز نہیں ہے. بلکہ اہل سنت کا طرز یہ ہے علی ولی ہے. کیا بات ہے. علی داماد رسول ہے، علی شیر خدا ہے، اچھی بولنا پڑنا ہے. علی مشکل کشا ہے، علی حل عطا ہے، علی داماد مصطفیٰ ہے، علی صحابہ کا مشیر ہے، علی مصطفیٰ کا پیر ہے، علی سنیوں کا پیر ہے. علی معصوم نہیں ہے، علی محفوظ ہے. کیا بات ہے. کیا بات. بھئی حد بندی تقریر تھوڑی سی اوکھی ہے، اللہ کرے سوکھی ہو جائے.
ہوں اس حد بندی تو جائیں باہر جانا وہ پلے کھ نہیں رہنا. ایک بندہ آتا جی ساڈا یہ قصور ہے بہت علی علی کرنے اور میں کہا بہت تھوڑے دی گل نہیں بندیاں تو علی علی کرنا. کیا بات میرے نبی علیہ السلام آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید شریف فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو میری محبت میری اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. بہت خوبصورت عنوان میں توڑے کے شروع کرنا لیکن پہلے پچ بناونی پوسی. یہ حضور کی حدیث ہے فرمایا میری محبت میرے اہل بیت کی محبت قرآن کی تعلیم. اتنے بھی پڑھا لکھا کہا گیا جی صحابہ کتنے نے میں کہا صحابہ بھی ہے حدیث دیکھنا سے اکھاں چے سنی اینک لوڑی پڑی بھئی او کہ میں کہا میرے نبی علیہ السلام نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا حب ابی بکر مشکر ہو واجب علی کل امتی. پہلے مقام تے فرمایا میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ اور دوسرے مقام تے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ اور تیسرے مقام تے بالخصوص میرے نبی صدیق اکبر پر فرمایا میری ہر امتی کی ابو بکر کی محبت واجب ہے. اس وجہ تو امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فاتم من اللہ فی القرآن انشلہ یکفیکم لنسیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو. جے میں نماز فرض جے میں روزہ فرض جے میں حج فرض جے میں زکاة فرض انہیں اہل بیت کا پیار بھی فرض ہے پر ایک تو اگے بندے نہیں پڑھ دے کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن. ہمارے صوفیہ بزرگ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے. کیا بات ہے کیا توازن کو برقرار رکھیں توازن کو برقرار رکھیں. شریف سال نہیں 2 نہیں نات خواہ 1 نہیں 2 نہیں 15 20 منقبتاں کٹھیاں پڑے صدیق پاک دی شان ہے مولا علی دی شان ہے. کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اس وقت آئے گا جب کراسنگ ہوگی. میں تو دی گل نہیں کر رہا مدعے کر رہا ہوں. کراسنگ کیا ہے جب عقیدہ اہل سنت کی حدود سے بندہ نکلے گا. اللہ پاک سانو تو انو سننی رکھے. اور آج کل کی نہیں کرنی سارے صحابہ دی نہیں صدیق پاک دی. اور صدیق اکبر کون ہے؟ ابتداء چلو ایک حدیث ہدیتاً سن لو.